بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج کا جو ہمارا ڈسکشن پوائنٹ ہوگا وہ پنجاب اسمبلی میں جو ریسنٹلی بجٹ پاس ہوا ہے اس میں جو پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز میں جو میجر چینجز آئی ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں گے کہ کون سی نئی سیکشنز کو ایڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ شیڈیول 2 کے اندر کون کون سے ریٹس کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں. تو لیٹس سٹارٹ. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ کا جو ہے وہ نمبر ہے, یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہماری بہت سی ڈسکشنز ہوتی ہیں, اپڈیٹس شیئر ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک کے ریگولر یوزر ہیں تو دا ٹیکس میمن کے نام سے ہمارا وہاں پہ گروپ ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن آج کی. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اپیل کے لیے تبدیلی کی گئی ہے سیکشن 61 اور جو ہے وہ اس کے کچھ سب سیکشن 66 کے اندر, سیکشن 66 سب سیکشن 1 2 3 اور 4 کے اندر, جس میں جو میجر جو نوٹیبل چینج ہے وہ یہ ہے کہ اپیل فائلنگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو بڑھا کے 60 دن کیا گیا ہے. کیونکہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں آپ جو سیکنڈ فورم ہوتا ہے ہمارا اپیل کا, اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو, وہاں کے یعنی کہ آرڈر ہونے کے بعد, کمشنر اپیل کا آرڈر ہونے کے بعد ٹریبونل میں 60 دن کا ٹائم تھا, انکم ٹیکس میں بھی سیلز ٹیکس میں بھی. تو یہ ایک میں سمجھتا تھا کہ انوملی تھی جس کو ابھی انہوں نے دور کیا ہے, اور جس کو ابھی باقی لاز کی جو پیرالل لاز ہیں ریونیو کے اس کی طرح ایون آپ کا جو کسٹم کا ایکٹ ہے اور وہاں پہ بھی آپ کو وہ 60 دن ہی تھا. یعنی کہ کمشنر اپیل کا آرڈر ہو گیا, اس کے بعد جو نیکسٹ فورم اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو ہے وہاں پہ آپ نے جو اپیل کرنی ہے وہ 60 دنوں کے اندر اندر کرنی ہے. تو اس کا بھی ابھی انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ بھی بڑھا کے 60 دن کیا جائے. دوسری تبدیلی ایریئرز کی ریکوری کے حوالے سے ہے کہ 2-3 پرپوزل انہوں نے دیے ہیں. پہلا پرپوزل تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ٹیکس پیئر جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ اس کی جو رننگ فائنینس فیسلٹی وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے اور وہ پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہا, تو اس صورت میں آپ نے اس کی جو رننگ فائنینس فیسلٹی ہے یا ڈیمانڈ فائنینس ہے بینکوں سے, اس کی کوئی ارینجمنٹ کر کے جو ہے آپ وہاں سے بھی ریکوری کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک آرڈر جو ہے وہ اپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو میں ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ اپہیلڈ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ٹیکس پیئر ہوگا اگر وہ اگین جو ہے وہ پیمنٹ نہیں کر رہا تو اس صورت میں جو پاور دی جا رہی ہیں ٹیکسیشن آفیسر کو کہ وہ اس کو اریسٹ کر سکتا ہے اور یہ 6 منتھ تک جو ہے یہ اس کی امپریزنمنٹ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے ریکوری کے لیے. تھرڈ آپشن جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹے آرڈر ہو جاتا تھا آٹومیٹکلی, اگر 25% آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو لاز, تو اس آپ کا جو سٹے ہے کمشنر اپیل کے پاس وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا تھا. یعنی کہ جو ریمیننگ 75% ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ آپ کی اس وقت ریکور کی جاتی تھی جب آپ کا جو ہے وہ مین اپیل کا آرڈر آ جاتا تھا. اب اس کو کم کر کے 10% ہے, یعنی کہ اگر آپ 10% جو پیمنٹ ہے وہ اپیل میں جاتے ہوئے پے کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ سٹے آپ کو ہو جاتا تھا. ریمیننگ 90% جو ہے آپ کی ڈیمانڈ وہ آپ سے ریکور اسی وقت نہیں کی جائے گی, بلکہ وہ جب آپ کے مین اپیل کا آرڈر آ جائے گا یا فیصلہ آپ کے اوپر آ جائے گا تب آپ سے جو ہے وہ ریکوری کی جائے گی. تو یہ 3 بیسیکلی جو ہیں وہ ریکوری کے میکنزم کو مزید ٹائٹ کرنے کے لیے. اب جیسے 10% والا ایک طرح سے ریلیف ہے, حالانکہ یہ ریلیف بھی نہیں ہے, اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں پنجاب ریونیو اتھارٹی اور ٹیکس پیئر دونوں جو ہیں وہ پارٹی ہیں ایک کیس کے اندر. تو جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ریکوری نہیں کی جا سکتی. فرض کریں اگر پنجاب ریونیو اتھارٹی 10% ٹیکس اس سے لے لیتی ہے تو فیصلہ آنے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ ٹیکس پیئر کے حق میں آ جاتا ہے, تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ باڈیز جو ہیں وہ آپ کو پیسے واپس کرنے میں بھی ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے لیے بھی ریفنڈ کا پروسیجر ہے, اس کے ڈیفرنٹ پروسیجرز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, لیکن امیجیٹلی اس کو پے نہیں کیا جاتا, وہ ایڈجسٹمنٹ یہ کرا دی جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو 10% ہے یہ مطلب ہے کہ یہ ریکوری اس وقت ہونا چاہیے کہ جب 10% ہو یا جتنی بھی ڈیمانڈ ہے
یہ ریکور اس وقت ہونی چاہیے جب فیصلہ ٹیکس پیئر کے یا حق میں یا اگینسٹ. اگر اگینسٹ ہے تو اسے ریکور کریں, پھر یہ 10% بھی لینا جو ہے وہ بنتا نہیں. تو اس لیے یہ بھی, اور اوپر امپریزنمنٹ, اور اوپر جو انہوں نے تھوڑا سا ہارش کیا ہے کہ آپ بینکوں سے بھی جا کے ارینجمنٹ کر کے اس ٹیکس پیئر کے جو ہے وہ پیسے ریکور کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے تھوڑے سے ریکوری کے حوالے سے کافی ہارش جو ہے وہ سٹیپس جو ہے وہ پرپوز کیے گئے ہیں. نیکسٹ ہے کہ اپیل کا جو انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ 2 جگہ پہ 30 کی کنفلکشن تھی, تو اس لیے سب سیکشن 4 کو ریموو کیا گیا ہے. اور الیکٹرانکلی فائلنگ آف اپیل, تو یہ کافی پرانا کانسیپٹ ہے, خاص کر جب سے پنجاب ریونیو اتھارٹی کا قانون جو ہے وہ پروملگیٹ ہوا ہے تو تب سے یہ خیر وہاں پہ ہے. لیکن اب میرا خیال ہے ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں, کووڈ-19 کی پینڈیمک جو ہے وہ آگے مزید کچھ منتھس جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی. تو اس صورت میں وہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر دونوں کا جو لائف ہے اس کی سیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ میکسیمم اپیلز جو ہیں وہ آن لائن کی جائیں, تاکہ, اور اس کا فائدہ بھی ہے کیونکہ آپ کو ایک طرح سے آپ کی ریکارڈنگ جو ہے وہ آن ریکارڈ چیزیں آ جاتی ہیں, تو ریکارڈ بھی آپ کا بن جاتا ہے, کیونکہ جو آپ نے آرگومنٹ کیا جو ساری چیزیں, تو وہ الیکٹرانکلی فائلنگ میں فائدہ ہے. ویسے دوسری چیز ہے کہ انہوں نے جورسڈکشن جو ہے وہ چینج کی ہے, تھوڑی سی پاورز جو ہیں وہ چینج کی ہیں, جس کو پاورز کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے پیکیونری لحاظ سے. اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے ایڈیشنل کمشنر ہے تو وہ کسی بھی ارسپیکٹو آف پیکیونری اماؤنٹ وہ ڈیسیژن دے, وہ کیس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے, ایجوکیشن کر سکتا ہے. جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے لیے یہ پرپوز کیا گیا ہے میکسیمم 10 ملین تک اگر جو ہے وہ ٹیکس انوالو ہے تو وہ کیس جو ہے اس کو وہ لائبل ہوگا اس کی ایجوکیشن کرنے کا. اور رسک آفیسر کے لیے 5 ملین ان کو انہوں نے کیا ہے. لیکن نیچے انہوں نے ایک سب کلاس 4 بھی ڈال دی ہے, جس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کسی بھی بندے کو جو ہے وہ کسی بھی لیول کا کیس جو ہے وہ اسائن کر سکتی ہے, یعنی کہ, تو اب یہ ہے کہ وہ یہ جو پاورز ہیں, اوپر والی پاور انہوں نے کمشنر کو دی ہے کہ کمشنر کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ نیچے جو ہے وہ کیس کسی کو اسائن کر سکے گا, لیکن وہ اس لیول, یہ جو گریڈ آپ کو دی ہے اس کے مطابق کر سکتا ہے, جبکہ اتھارٹی جو ہے وہ کسی کو بھی کسی بھی لیول کا کیس جو ہے وہ اسائن کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی کہ ڈاکومنٹ ہے. پہلے تو یہ تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر جو تھا وہ صرف ڈاکومنٹ ریکوائر کر سکتا تھا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک جونیئر لیول کا جو آفیسر ہوگا ان کا, انفورسمنٹ آڈٹ کم رسک کمپلائنس آفیسر, وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ کسی بھی آڈٹ کے لیے, انکوائری کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے آپ سے ہارڈ ریکارڈ یا سافٹ ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے. اپوائنٹمنٹ آف اتھارٹیز ہے, اس میں سمپل انہوں نے آڈٹ رسک کمپلائنس آفیسر کی ڈیزگنیشن کہہ رہا ہوں کہ جو عہدہ ہے اس کا نام چینج کیا ہے. پہلے جو تھا یہ رسک کمپلائنس آفیسر آف دا اتھارٹی تھا, اب اس کو انہوں نے تو تھوڑا سا جو ہے وہ اسمارٹ کیا ہے. اسمارٹ کر کے انہوں نے آخر سے جو ورڈ تھا آفیسر آف دا اتھارٹی اس کو ریموو کر کے اس کو آڈٹ کم رسک کمپلائنس آفیسر کا نام دیا ہے. ریٹرن تھا پہلے کوئی بھی سیکشن جو ہے وہ اس کو امپاور نہیں کر رہا تھا. اب سیکشن 35(1) آپ کو مل جائے گا, جس میں انہوں نے اتھارٹی جو ہے وہ لائبل ہوگی کہ آپ کو نیا فارم جو ہے وہ ایشو کر سکے اور نئے فارم کے اوپر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کرے, جیسا کہ FBR کے اندر ہوتا ہے کہ ہر سال جب اس کے لیے نیا فارم آتا ہے یا فارم کے اندر کوئی چینج آتی ہے تو وہاں پہ تو باقاعدہ مینشن ہے کہ FBR از لائبل. یہاں پہ یہ مینشن نہیں تھا, تو اب انہوں نے یہ ایڈ کر دیا ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ لائبل ہوگی کہ وہ نیا فارم یا فارم کے اندر جو چینجز ہوں گی اس کو ایشو کر سکے گی. آڈٹ کی پروسیڈنگز ہیں جی, یہ بھی وہی آپ کو بتایا کہ کووڈ اور کرنٹ پینڈیمک میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو ٹیکسیشن آفیسرز ہیں ان کی چونکہ وہ ایکسپوز ہوتے ہیں ڈیلی بیسز میں, بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کی کافی ڈیتھس ہو رہی ہیں ریسنٹلی. FBR میں, کسٹم میں ہم نے بہت سا سننے میں اب آ رہی ہیں نیوز. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی آپ ویڈیو لنک کے تھرو کریں, تاکہ انٹریکشن جو ہے ہیومن اس کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جا سکے. ایک تو آپ کی رشوت ستانی بھی کم ہوگی اس سے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو وائرل انفیکشن جو اس طرح کی ڈیزیزز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے میں
کافی حد تک ہیلپ ملے گی. تھرڈ یہ ہوگا کہ چیزیں آن ریکارڈ ہو جائیں گی. جب ریکارڈڈ ہیئرنگ ہو رہی ہوگی تو وہ ایک دونوں پارٹیز کے جو آرگومنٹ ہوں گے وہ آن ویڈیو ریکارڈ ہوں گے. تیسرا ڈی رجسٹریشن ہے. ڈی رجسٹریشن کو یہ اوپر پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی ہیڈ آفس جو ہے اور ان کے ہائر اپس کے پاس یہ اتھارٹی تھی. اب انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے کمشنر, کیونکہ یہ مطلب یہ جورسٹکشن وائز الگ الگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ٹیکس پیئر جو ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ فالو اپ کر کے کمشنر سے میٹنگ کر کے تو اپنی جو بزنس ہے یا اپنا جو اس نے نمبر لیا ہوا ہے PNTN اس کو جو ہے وہ ڈی رجسٹر کر سکتا ہے ایزیلی. پہلے ذرا یہ مشکل تھا. یہ بھی اچھا پرپوزل ہے ان کا. باقی ریفنڈس کا انہوں نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پیرل لاز کے اندر وہ انکم ٹیکس کے ہوں یا سیلز ٹیکس کے ہوں ریفنڈ کا کانسیپٹ موجود تھا. تو اب انہوں نے ایک نیا سیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے سیکشن 40D, جو کہ امپاور کرے گا اتھارٹیز کو اور اتھرائز آفیسر کو کہ وہ رجسٹرڈ ریفنڈ جو ہیں وہ رجسٹرڈ پرسن کے وہ ان کو اماؤنٹ کو پے کریں. لیکن ابھی انہوں نے رولز بنانے ہیں جس کے تحت جو ہے یہ سرٹن کنڈیشن ریسٹرکشن اور اس پروسیس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ ریگولیشنز بنائیں گے. لیکن بہرحال یہ کانسیپٹ اچھا ہے, پرپوزل بہت اچھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایکسیس اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف ہے, اس کا انپٹ زیادہ ہے, بجائے اس کو کیری فارورڈ کرنے کے اس کو وہ ریفنڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا پروسیجر ہے. اگین نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسٹینٹ آف ایڈجسٹمنٹ آف انپٹ. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ FBR میں یہ 90%, 95% اور بعض کیسز میں 100% ہے. تو یہاں پہ جو انہوں نے پرپوز کیا ہے وہ 80% تک ہے, کہ 80% تک آپ اپنا ریفنڈ انپٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور منیمم ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ 20% ٹیکس جو ہے ان ایدر کیس جو ہے وہ پے کرنا ہوگا. نیکسٹ جو ہے وہ لمٹ ہے انپٹ کی. تو وہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آپ کی جو انوائسز اور GDs ہوتی ہیں وہ جب آپ ایٹ دا ٹائم آف کلیم جو ہے وہ 6 مہینوں سے اولڈر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ادر جیسا کہ یہ تو ایک جنرل رول آف تھم ہے, جیسے کہ وہاں پہ فیڈرل کے اندر بھی ہے کہ آپ 6 مہینے سے پرانے جو بلز ہیں یا GDs ہیں, انوائسز ہیں اور GDs ہیں وہ کلیم نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی آلموسٹ یہی رول ہے. کچھ چینجز انہوں نے کی ہیں وہ سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت, سیکنڈ جو آپ کا شیڈیول ہے اس کے اندر. تو جو کرونا والا پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا تو 2 اپریل کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کر کے بہت ساری سروسز کے اوپر 0% کر دیا تھا وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ. تو اب جو انہوں نے پرپوز کیا ہے اس میں تھوڑی سی انکریز کی ہے, اب اس کو 5% وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہے. جیسا کہ ہوٹل موٹل اور گیسٹ سروسز ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی یہ کارپوریٹ نان کارپوریٹ باڈی ہے یا نان فرنچائز ہے, نان چین بزنس ہے, یہ 3 کنڈیشنز ہیں, تو اس صورت میں یہ 5% اور وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ کا پرپوزل ہے. ادروائز 16% جیسے کہ یہ پہلے انہوں نے رکھا ہوا تھا. دین اس کے بعد انہوں نے باقی سروسز ہیں, میرج ہالز وغیرہ ہیں, تو اس پہ بھی 5% ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. کلبس کے لیے 16% ہے, وہ پہلے بھی 16% تھا, اب بھی اس کا 16% ہی پرپوز کیا گیا ہے. کیٹرنگ کا جو ہے انہوں نے فلیٹ 5% ہے وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ. اس طرح آپ کی جو سروسز ہیں, انشورنس ہے, انشورنس سروسز ہیں, اس میں جو لائف انشورنس ہے اور ہیلتھ انشورنس ہے اس کا 0% انہوں نے رکھا ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. جبکہ ادر جو سروسز ہوں گی انشورنس کی اس کے اوپر 16% ہے, جو بھی پریمیم یہ لیں گے. لیکن اس میں سے انہوں نے میرین اور کراپ انشورنس اگر کوئی کراتا ہے ایگریکلچر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو اس صورت میں ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے, باقیوں کے اوپر جو ہے وہ 16% رہے گی. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ سروس ہے ریسٹورنٹ کی, کیفیز کی, ایٹریز کی, تو یہ 5% ہے وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ. لیکن اب اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تھوڑی سی کنفلکٹنگ ہو رہی ہے آپ کی 90 کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ 7.5% ہے فیڈرل لے رہا تھا یہ جو ہارڈ کور فوڈ ہیں, لیکن یہاں پہ یہ شاید سروسز کے اوپر لے رہے ہیں 5%. اب یہ ذرا دیکھنا ہوگا. تو یہ بہت سی کنفیوژن بھی ہے اس کے اوپر اور کنفلکٹنگ بھی ہے اس طرح سے کہ اگر تو یہ صرف سروسز کا لے رہے ہیں یا پوری فوڈ آئٹم کا, کیونکہ فوڈ آئٹم کا ٹیکس جو ہے
یا کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ تو فیڈرل جو ہے وہ لیتا ہے 7.5% وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، جبکہ یہ جو ہے یہ 5% اب صرف اس میں سے جو سروس پورشن ہے اس کا لیں گے یا پوری آئٹم کا، تو یہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ پی آر اے کو کلیریفیکیشن اس پہ دینی پڑے گی۔ باقی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں تو 5% ہے، اور اگر آپ کیش پے کریں گے تو اس کا 16% ہے۔ فرنچائز ہیں جی، فرنچائز سروسز ایجوکیشنل فرنچائز کے اوپر 5% ہے، اور جبکہ ادر فرنچائز کا 16% ہے پرپوز کیا جا رہا ہے۔ ابھی ڈیولپر بلڈر کے لیے 100 روپیز پر اسکوائر یارڈ ہے اگر وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور بلڈر کے لیے 50 روپے پر اسکوائر یارڈ کے حساب سے ہوگا۔ بیوٹی پارلر کے لیے 5% ہے وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ ہوتی ہے، ادروائز جو ہے وہ 16% ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہے وہ نان اے سی والے جو کلینک ہوں گے، نان ایئر کنڈیشننگ کلینک، اگر اس میں انسٹال نہیں ہے تو اس صورت میں وہ وہاں پہ 16% کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جتنی بھی آئی ٹی بیسڈ انیبلڈ سروسز ہیں اس کو بھی انہوں نے 5% وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ پہ رکھا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو سروسز آ رہی ہیں وہ ٹریولنگ کی ہیں، اس کے اوپر بھی 5% ہے۔ مین پاور کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو اس کا ریٹ جو ہے وہ منسٹری جو ہے امیگریشن اینڈ اوورسیز کا بیورو جو ہے وہ فکس کرتا ہے تو 5% ہے، ادروائز اس کا 16% ہوگا۔ پراپرٹی ڈیلر ریئلٹر کے لیے انہوں نے 5% رکھا ہے وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ، تو یہ بھی ایک اچھا پرپوزل ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے رینٹ کار سروسز، تو اگر تو یہ الٹیمیٹ کنزیومر کو سروسز جا رہی ہیں تو 5%، ادروائز اگر کسی کمپنی کو یا یہ جا رہی ہیں تو اس صورت میں ان سروسز کے اوپر انہوں نے 16% لگایا ہے۔ نیکسٹ سروسز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں، سروس آٹو موبائل ڈیلر جو ہے یہ بھی اگر تو الٹیمیٹ سروس اگر تو یہ کمپنی یا آتھورائز ڈیلر وغیرہ کو دیتے ہیں تو 16% ہے، الٹیمیٹ کنزیومر کو یہ 5% انپٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہے۔ باقی ٹول مینوفیکچرنگ 5% کے اوپر ہی رکھا ہے انہوں نے۔ بروکریج اینڈ کمیشن کی یہ بات کرتا ہے، تو اگر تو یہ بروکریج اینڈ کمیشن اینڈ کنزیومر کو ہے تو 5%، اور ادروائز 16% کے اوپر ہے۔ اس کی پرپوزل اس کا دیا گیا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہیلتھ فیلڈ کے اندر فزیشین، فٹنس، انڈور سپورٹس، گیمز، امیوزمنٹ پارک وغیرہ کے اوپر 5% ہے۔ کیبل ٹی وی والے بھی 5% پہ انہوں نے رکھے ہیں۔ اکاؤنٹنٹس کے لیے اگر تو وہ اکاؤنٹنٹ جو ہیں وہ اکاؤنٹنسی ٹیکس اور آڈٹ کے اوپر 5% ہے، باقی 16% کے اوپر ہے۔ اسٹوڈیوز، فوٹوگرافرز کے اوپر بھی 5% انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اسکن کیئر، ایسڈ برن کو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہے، باقیوں کے اوپر 5% ہے۔ پارکنگ فیسیلیٹیز کے اوپر بھی 5% رکھا گیا ہے، اور سروس آف ٹریٹمنٹ آف لیدر بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو ڈائنگ اینڈ ایجنگ، تو اس صورت میں بھی 5% کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر جو سروسز دی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ اپارٹمنٹ ہاؤس مینجمنٹ ہے، ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ ہے، 5% ہے۔ میڈیکل کنسلٹیشن جو ہے اس کو 0 رکھا گیا ہے۔ ریڈ ہائلنگ سروسز کے اوپر 4% ہے وداؤٹ انپٹ ایڈجسٹمنٹ۔ تو یہ کچھ سیکنڈ شیڈیول کی ہماری چینجز تھیں، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ ریشنلائز کرنے کا جو ہے وہ پرپوزل دیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس پوری ڈسکشن سے یقیناً جو نئی چینجز ہیں اس کے بارے میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ڈسکشن پسند آئی ہے تو آپ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کا اسٹل کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں کامنٹ باکس کے اندر بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ کے اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔